بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف. اچھا, ہم یہ دیکھ رہے تھے سی ایس فریم ورک جو نسک کا تھا 2.0. اس میں ہم نے آلموسٹ پورے ڈاکومنٹ کو ریویو کر لیا. تو اس میں جو ریفرنس ڈاکومنٹس دیے ہوئے تھے اس میں سے ایک میں نے دیکھا ہے, ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ انسیڈنٹ رسپانس ریکمنڈیشنز اینڈ کنسیڈریشن فار سائبر سیکورٹی رسک مینجمنٹ. اس میں یہ ایک سی ایس ایف 2.0 کا ایک کمیونٹی پروفائل رکھا ہوا ہے, ایک گائیڈنس کے لیے ایک انیشل پبلک ڈرافٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے, اس پہ کام کیسے ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح ہوتا ہے. جو مین چیزیں اب دیکھیں اس کے آڈینس کون ہیں. دی ٹارگیٹ آڈینس آف دس پبلیکیشن انکلوڈ سائبر سیکورٹی پروگرام لیڈرشپ, سائبر سیکورٹی پرسنل, others who are responsible for preparing, detecting, responding to or recovering from cybersecurity incidents. This publication is intended for use by most organizations regardless of sector, size and other factors. ٹھیک, یہ اس کی پوری ٹیبل آف کانٹینٹ ہے. یہ صرف دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزیکٹو سمری کیا ہے اس کی, کہ انسیڈنٹ رسپانس از اے critical part of cybersecurity risk management and should be integrated across organization operations. The 6 CSF 2.0 functions play vital roles in incident response. جو ہم نے functions دیکھے پچھلی پوری پریزنٹیشن میں. پہلا کیا, govern, identify and protect, help organization prevent some incidents, prepare to handle incidents that do occur, reduce the impact of those incidents and improve incident response and cybersecurity risk management practices based on lesson learned from those incidents. ٹھیک ہے, پھر detect, respond and recover, help organization discover, manage, prioritize, contain, eradicate and recover from cybersecurity incident, as well as perform incident reporting, notification and other incident related communication. تو یہ اوور آل اس کی ایک سمری تھی. اچھا, اب اس میں تھوڑا سا وہ چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے کہ an event is any observable occurrence that involves computing assets including physical and virtual platform, network services and cloud environment. Examples of events are login attempts, installation of software updates and an application responding to a transaction request. یہ سارے ایونٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو سائبر سیکورٹی انسیڈنٹ کیا ہوتا ہے, an occurrence that actually jeopardizes without lawful authority the integrity, confidentiality or availability of information or information systems. ٹھیک, جو کچھ ہم نے پڑھا تھا کہ confidentiality, integrity اور availability کو یہ جو کمپرومائز کر دے گی وہ ایک سائبر سیکورٹی انسیڈنٹ ہے. اور اس کی اس نے نیچے ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں کہ امپلائنگ باٹ نیٹ, کہ وہ ہائی والیوم آف ٹریفک آپ کو بھیج دے, آپ کی انٹرنیٹ فیسنگ سروسز جو ہے وہ ان اویلیبل ہو جائیں, ایڈمنسٹریٹو کریڈینشیلز آپ کے لے لے. ٹھیک ہے, اس سے کوئی آپ کا ڈیٹا ہیک ہو جائے, آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے, رینسم ویئر آ جائے, آپ کے ڈیٹا کو انکرپٹ کر دے, پھر اس کے اگینسٹ آپ سے پیسے مانگے اس کو ڈیکرپٹ کرنے کے. فشنگ ای میلز ہیں, آپ کے اس کے تھرو یوزر اکاؤنٹس کو کمپرومائز کر دے. ٹھیک ہے نا, کمپرومائزنگ وینڈر سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ سپلائی چین اٹیک ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی کیس اسٹڈیز. تو یہ اس نے ایگزامپلس دیں اس کی سائبر سیکورٹی انسیڈنٹس کی. اب آگے دیکھتے ہیں ذرا اس ڈاکومنٹ کو, جو مین چیزیں. تو all 6 functions have vital roles in incident response. یہ آپ پڑھ لیجئے گا. میں آپ کو جو مین چیز ڈاکومنٹ میں دکھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے, وہ ہے یہ CSF 2.0 کمیونٹی پروفائل فار انسیڈنٹ رسپانس, جو کہ ہم نے پڑھا. کیا کہتا ہے, کمیونٹی پروفائل از اے بیس لائن CSF آؤٹ کم دیٹ از کریٹڈ اینڈ پبلشڈ ٹو ایڈریس شیئرڈ انٹرسٹ and goals for reducing cybersecurity risk among number of organizations. A community profile is typically developed for a particular sector, subsector, technology, threat types or other use cases. ٹھیک ہے, تو یہ وہ کمیونٹی پروفائل بتاتا ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں, اس کی پریپریشن ہے. اچھا, اس میں 2 ٹیبلز ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. کیا کہتا ہے, ٹیبل 2 contains the first part of community profile. Most of the CSF element in this part are not specific to incident response, so they have a low priority with respect to incidents. ٹھیک ہے, اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا اس کا مطلب کیا ہے. اب یہ وہی دیکھیں جو ایلیمنٹ تھے, گورن اس کا فنکشن تھا, یہ اس کی کیٹیگری تھی گورن کی, اور یہ ساری کی ساری اس کی سب کیٹیگریز تھی. ٹھیک ہے, ہم بات کر رہے ہیں انسیڈنٹ رسپانس کی. جب انسیڈنٹ رسپانس کی بات کر رہے ہیں تو ان کی پریورٹی ہے لو. ٹھیک ہے,
انسیڈنٹ رسپانس کے لیے ان کی پرائرٹی ہے. اگر یہی ہم گورننس کی پالیسی کی بات کر رہے ہوتے یا کوئی رولز اینڈ رسپانسبلٹی کی بات کر رہے تھے, اس طرح کا کمیونٹی پروفائل ہوتا تو اس کی پرائرٹی ہائی ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ سارے ایلیمنٹس جو تھیں یہاں پہ لکھ لیے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل یہ 3 ہے کہ لیگل, ریگولیٹری اینڈ کانٹریکچوئل ریکوائرمنٹس ریگارڈنگ سائبر سیکورٹی انکلوڈنگ پرائیویسی, civil liabilities, obligation are understood and managed. Recommendation ہے. Recommendation 1 کیا ہے, cyber security requirements should include all requirements related to incident notification, data breach reporting and other aspect of incident response. یہ ہم ایک پروفائل بنا رہے ہیں بیسیکلی نا انسیڈنٹ رسپانس کا. ٹھیک, اسی طرح یہ سارے کے سارے فنکشنز ہیں, اور اس کا اس نے دیکھیں پرائرٹی بھی میڈیم ہے جو کہ انسیڈنٹ رسپانس سے ریلیٹڈ ہے. جو نہیں ہے وہ سب کے سب لو ہیں. ابھی دیکھیں پالیسی, آرگنائزیشن سائبر سیکورٹی پالیسیز اسٹیبلش, کمیونیکیٹڈ اینڈ انفورسڈ. سائبر سیکورٹی پالیسی شوڈ انکلوڈ این انسیڈنٹ رسپانس پالیسی. ٹھیک ہے, یہ ریکمنڈیشن ہے. تو یہ اس والے جو فنکشن ہے یہ اس کی پرائرٹی ہائی ہے. یہ ٹیبل اسی طرح چلتا جاتا ہے. یہ بیسیکلی اس طرح ہم پروفائلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اب آ جاتے ہیں اس کا ایک ٹیبل, سارے فنکشن. اب ٹیبل 2 کے اوپر جا کے تمام فنکشن لسٹ کی لسٹ آپ نے وہ سارے کے سارے فنکشنز کرنے ہیں جو کہ اس میں گیون ہے. اب جائیں ٹیبل 3 آ گیا, انسیڈنٹ پارٹ 2. یہ اب انسیڈنٹ رسپانس لائف سائیکل کے پرابلمس. ڈیٹیکٹ کی بات, اب ڈیٹیکٹ کی کیٹیگری میں آپ جاتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ سب کی پرائرٹی ہائی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب انسیڈنٹ رسپانس لائف سائیکل کے اندر ہے. پاسبل سائبر سیکورٹی اٹیکس اینڈ کمپرومائزز آر فاؤنڈ اینڈ اینالائزڈ. ہم نے دیکھا تھا کہ اٹیکس کیا ہوتے ہیں اور کمپرومائزز کیا ہے, ان کا ہمیں پتہ چل گیا اور ہم نے اینالائز کر دیے. اگر یہ کر دیے تو ہمارے یہ والا ایلیمنٹ پورا ہے. اس کی پرائرٹی کیا ہے, ہائی ہے. ہائی کا مطلب کیا ہے, اور یہ ریفرنس یا آپ کنفرم کر لیجیے گا, N1 نوٹ سے ریفرنس دے رہا ہے, کنسیڈریشن کو C سے ریفرنس دے رہا ہے, ریکمنڈیشن کو R سے دے رہا ہے, بٹ یو کین کنفرم دیٹ بائی ریڈنگ دس ڈاکومنٹ. اب اس کے بعد آپ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اسی ڈیٹیکٹ کے اندر یہ پورا ڈیٹیکٹ کا رسپونڈ آ گیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ کیٹیگری ایکشن ریگارڈنگ ڈیٹیکٹڈ سروس آر ٹیکن. اس کی بھی کیٹیگری ہے. اب دیکھیں سب کی کیٹیگری ہے کیونکہ ہم انسیڈنٹ رسپانس کے پروفائل کی بات کر رہے ہیں. انسیڈنٹ رسپانس رپورٹنگ اینڈ کمیونیکیشن. ڈسکرپشن کہتی ہے رسپانس ایکٹیویٹیز آر کوآرڈینیٹڈ ود انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ایز ریکوائرڈ بائی لاز, ریگولیشن اور پالیسیز. ٹھیک ہے, پرائرٹی ہائی ہے. انسیڈنٹ رسپانس رپورٹنگ and communicating activities tend to fall into 4 categories. Incident coordination involves communicating current and planned incident response activities for a particular incident among internal external parties who have incident response roles and responsibility. Pehli baat, incident notification involves formally informing affected customers, employees, partners, regulators and other about data breach. ٹھیک ہے. تیسری کیٹیگری پبلک کمیونیکیشن انوالوز کمیونیکیشن ٹو دی پبلک اباؤٹ اسٹیٹس آف پرٹیکولر انسیڈنٹس سچ ایز رسپانسز ٹو میڈیا انکوائریز. ٹھیک ہے, اور یہ اسی طرح یہ ساری کیٹیگری. تو اس طرح آپ کا یہ ڈاکومنٹ, یہ آپ کا انسیڈنٹ رسپانس کا ایک پروفائل ہے جو کہ آپ بناتے ہیں. تو یہ ایک پوری ایکسرسائز ہوتی ہے بنانے کی, انسیڈنٹ رسپانس پروفائل. تو اس لیکچر میں بیسیکلی ہم نے اس کو اگر ہم سمرائز کریں کہ جو NIST سائبر سیکورٹی فریم ورک 2.0 ہے اس کی بیسیکلی 3 کمپوننٹس ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس کی کور ہے. اس کور کے اندر آپ کے 6 چیزیں ہیں, گورن, آئیڈینٹیفائی, پروٹیکٹ, ڈیٹیکٹ, رسپونڈ اور ریکور. ٹھیک ہے, اس 6 فنکشنز, ان 6 فنکشنز کی آگے کیٹیگریز ہیں, پھر ہر کیٹیگری کی کچھ سب کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کور ایلیمنٹ ہے. اور ہر کیٹیگری کی جو آؤٹ کم ہے, یعنی سب کیٹیگریز کی آؤٹ کم کمبائن کر کے کیٹیگری کی آؤٹ کم کو کمپلیمنٹ کرتی ہے, اور ہر کیٹیگری کی آؤٹ کم کمبائن کر کے وہ اس مین فنکشن کی آؤٹ کم کو کمپلیمنٹ کرتی ہے. تو وہ فنکشن آپ کا کمپلائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کور ایلیمنٹس سارے. اس کے بعد پروفائلز ہیں کہ آپ کے آرگنائزیشن کا کرنٹ پروفائل کیا ہے, اور آپ کا ٹارگٹ پروفائل کیا, آپ کہاں اس آرگنائزیشن کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک, وہ آپ بیس کر رہے ہوتے ہیں اسی کور کے کمپوننٹس پہ کہ کیا آؤٹ کمز ہیں جو آپ نے میٹ کر لی ہیں, اور کیا آؤٹ کمز ہیں جو آپ نے ٹارگٹ
آپ نے جو اچیو کرنا ہے، جو آپ کا ٹارگیٹ پروفائل ہے، اور اس کے یہ اسٹیپس ہیں کہ آپ اس کا اسکوپ ڈیفائن کرتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ اگر آپ نے انسیڈنٹ رسپانس کا ہم نے دیکھا کہ اگر وہ اسکوپ ڈیفائن کیا ہے تو اس کا پروفائل آپ کیسے بنائیں گے. ٹھیک ہے، اس کی پریزنٹ اسٹیٹ کیا ہے وہ دیکھیں گے، اور ٹارگیٹ اسٹیٹ کیا ہے وہ لے کے جانا ہے وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس گیپ کو انالائز کریں گے اور پھر ایکشن پلان امپلیمنٹ کریں. تو یہ آپ اس کا پروفائل بنائیں. پھر ٹیئرز کیا ہے کہ آپ کوئی بھی آرگنائزیشن وہ یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ میں ٹیئر 1 پہ آج اسٹینڈ کر رہی ہوں کیونکہ میرا پروفائل میں یہ آؤٹ کمس مسنگ ہے، یا یہ میں نے نہیں کیا ہے، یعنی وہ ٹیئر 1. اور میں نے میرا ٹارگیٹ جو ہے میں نے ٹیئر 2 میں بینچ مارکنگ کی ہوئی ہے، تو میں نے ٹیئر 2 رسک انفارم اسٹیٹس پہ جانا ہے. یا میں اگر ٹیئر 2 میں ہے تو میں نے ٹیئر 3 ریپیٹیبل اسٹیٹس میں جانا ہے، یا ٹیئر 4 اڈاپٹیبل اسٹیٹس میں جانا ہے. ان سب کی ہم نے یہ ڈیفینیشنز دیکھی اور ان کے میننگز دیکھے. تو اب یہ جو ہم نے سارا ISO 27001 پڑھا، پھر ہم نے یہ دوسرا فریم ورک پڑھا، اس کے بعد اور بھی ہم پالیسیز، نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی بھی ہم نے دیکھی، پالیسی رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی دیکھی. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ نے کسی ایک آرگنائزیشن میں کیا آپ کو کوئی ایک ہی پروفائل امپلیمنٹ کرنا ہے، یا آپ زیادہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، تو آپ ایک سے زیادہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اپروچز ہیں جن میں ہائبرڈ ہے، جس میں بہت سارے پروفائل کنٹرولز کو مکس کر کے انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ ISO 27001 کے بھی اسٹینڈرڈ لے لیے، NIST سائبر سیکورٹی فریم ورک کے بھی اسٹینڈرڈ لے لیے، اور کوئی فار ایگزامپل ریگولیشنز ہیں، PCI DSS ہے، HIPAA ہے، GDPR ہے، ان ریگولیشنز کے بھی کنٹرول میں یہ امپلیمنٹ کر کے ایک پروفائل، ایک آپ سمجھیں گولڈن ریفرنس بنا لیا، یا جو بھی انہوں نے اس کو نام دیا، تو وہ بھی موجود ہے. تو بیسک ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایک پروفائل امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو میکسیمم 70% تک میرے اندازے کے مطابق آپ وہ کنٹرولز امپلیمنٹ کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے جس طرح لسٹ میں دیکھا کہ وہی کنٹرول، کانٹیکسٹ آف دی آرگنائزیشن، پالیسی، رسک مینجمنٹ وہی ہیں جو کہ ISO 27001 میں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر ہم نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، یا ہماری کوئی سیکٹورل پالیسی ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، تو وہ بھی بیسکلی ڈرائیو انہی کنٹرول سے کر رہی ہوتی ہے. ہاں، اگر ہم نے اپنی آرگنائزیشن کو سرٹیفائی کروانا ہے اگر کسی اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ، ISO 27001 کے اگینسٹ، تو پھر جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے 4 سے لے کے 10 تک یا جو بھی ہے وہ آپ کو کمپلائی کرنا ضروری ہوتی ہے. تو یہ اوور آل فریم ورک ہے گورننس رسک اینڈ کمپلائنس کا، جو ہم جس سے ہم کسی آرگنائزیشن کی سائبر سیکورٹی کو جس میں سائبر سیکورٹی امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اس کا سائبر سیکورٹی پوسچر جو ہے وہ ہم ایک سیٹسفائبل لیول تک لے آتے ہیں. تو بہت شکریہ اس لیکچر کے لیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.